أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك یا ارحم الراحمین. اے اللہ، ہمیں حق و حق دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے رحمتوں والے، بہترین، سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے. او اللہ, let us see the good as good and bless us with the ability to follow it, and show us the falsehood as falsehood, and bless us with the ability of staying away from it. With your mercy, O most merciful. Ameen. Sum Ameen. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اور ناظرین، حضرت حفصہ رضی تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی زوجہ محترمہ، جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام زینب بنت مظعون تھا، جو کہ مشہور صحابی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی بہن تھی اور خود بھی صحابیہ تھی. ان کا تعلق قریش کے معزز قبیلے نبی عدی سے تھا، جس کو مکہ میں بہت اہم مقام حاصل تھا. اور حضرت حفصہ کی جو ولادت ہے وہ کعبہ کی تعمیر کے وقت ہوئی تھی، ان کی نبوت سے 5 سال پہلے. اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے والد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی نبوت کے شروع میں اسلام قبول کر لیا تھا. اچھا، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کی جو شادی کا قصہ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی پیش آئی، وہ بہت ہی دلچسپ ہے. یہ واقعہ ہجرت کی تیسرے سال، یعنی یہ ہجرت کے تیسرے سال اور شعبان کے مہینے کا. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کی جو پہلی شادی بھی تھی وہ اس وقت 18 سال کی تھی، اور ان کے شوہر بھی ایک صحابی تھے، خونس بن حذافہ. اور یہ دونوں میاں بیوی 13 نبوی میں مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے. اور پھر جب 2 ہجری میں بدر کی جنگ ہوئی تو خونس بن حذافہ رضی اللہ عنہ ان میں شامل تھے. بہت نڈر اور بہت ہی مخلص انسان تھے، بہت بہترین، بہت اچھے صحابی تھے. تو جنگ بدر میں جو زہر سے آلودہ تیر تھے ان کو اپنے سینوں پر روکتے رہتے، اور اتنے زخمی ہو گئے کہ اسی حالت میں جب مدینہ واپس لوٹے تو وہ زہر ان کے جسم سے نہ نکل سکا، اور زخم جو ہے وہ ان کے ہیل اپ نہیں ہو سکے، اور وہ کچھ عرصے کے بعد وفات پا گئے، ان کا انتقال ہو گیا. اب حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ بیوہ ہو گئی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ میری بیٹی بیوہ ہو گئی ہیں تو اب بیوگی کی چادر اوڑھ کے تو گھر پہ بیٹھ جائیں. نہیں، ایک باپ کی حیثیت سے ان کو فکر ہوئی کہ ابھی یہ مطلب ان کا ایک یہ اسلامی دائرہ کار میں رہتے ہوئے یہ سوچنا جائے کہ ان کے دوسرا نکاح کر دیا جائے، ان کی دوسری شادی کر دی جائے. تو ان کے دل میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا خیال آیا، کیونکہ وہ بہت نیک تھے. تو اب عام طور پہ جیسے ہمارے سوسائٹی میں ایسے ہوتا ہے کہ والد خود اپنی بیٹی کی شادی کا ذکر یا اس کا تذکرہ یا خود پروپوز نہیں کرتا کسی کو کہ بھئی میری بیٹی سے شادی کر لیں. لیکن جب اسلام کو دیکھا جاتا ہے، جب اسلام کو واقعی میں فالو کیا جاتا ہے تو یہ چیزیں پھر آڑے نہیں آتی، یہ سوال یہ ذہن میں نہیں آتا ہے. تو حضرت عمر نے بھی کیا کیا کہ خود جا کر ان سے
بیٹی کی بات کی. تو جب ان سے کہا کہ میری بیٹی سے شادی کر لو، تو حضرت عثمان جو تھے وہ خاموش ہو گئے. انہوں نے کہا کہ میں اس کے اوپر غور کروں گا. چند دن گزر گئے تو ان کو عمر رضی اللہ عنہ کو علم ہوا کہ انہوں نے تو مطلب اس رشتے سے راضی نہیں ہے، ان کو شاید میری بیٹی پسند نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بہت افسوس ہوا، بہت رنجیدہ ہوئے. اب وہ چپ کر کے بیٹھ نہیں گئے. ان کو اس میں اپنی بےزتی یا انا کا مسئلہ نہیں بنایا، اپنی ایگو کا مسئلہ نہیں بنایا. وہاں پہ رکے نہیں، وہاں پہ سٹاپ نہیں کیا، وہاں پہ تھمے نہیں، عقل مندی کا مظاہرہ کیا. ہوش و حواس میں رہتے ہوئے دوبارہ سے سوچا کہ اچھا اب میں کس سے کہوں، اور کس سے کہوں کہ میری بیٹی جو ہے وہ بیوہ ہے، تو آپ وہ نیک سیرت ہیں تو ان سے شادی کر لیجئے. اب ان کے ذہن میں عبداللہ بن ابو قحافہ یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام ذہن میں آیا. ان کے پاس گئے. حالانکہ وہ عمر میں تھے، شادی شدہ تھے، بچوں کے والد تھے، لیکن دوست تھے. ان کے پاس گئے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اور کہا، ان کو پیغام دیا کہ میری بیوی کہ میری جو بیٹی ہے وہ بیوہ ہو گئی ہے، اگر آپ یہ پسند کریں تو میری بیٹی سے شادی کر لیں. اب اس موقع پر بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خاموشی اختیار کر لی، کوئی جواب نہیں دیا، بالکل خاموش ہو گئے. اس پر بھی عمر رضی اللہ عنہ کو بہت افسوس ہوا، اور اب اس بات کو غصہ بھی آیا، اور شکایت کرنے کے لیے وہ اس ملال کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کو ساری بات بتائی کہ پہلے میں نے عثمان سے یہ بات کہی تو انہوں نے مطلب سوچا نہیں اور اس رشتے پر راضی نہیں ہوئے. اب جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پیغام دیا تو وہ بھی تسلی بخش جواب نہیں دیا، وہ خاموش ہے، وہ قبول نہیں کر رہے اس چیز کو. آپ نے ساری بات سنی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تسلی دیتے فرمایا کہ عمر تم کچھ فکر نہ کرو، خدا کو اگر منظور ہوا تو حفصہ کو عثمان اور ابو بکر سے بہتر خاوند مل جائے گا، اور عثمان کو حفصہ کی نسبت بہتر بیوی ملے گی. اصل میں بات یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ایک طرح سے ارادہ کر چکے تھے کہ وہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے شادی کر لیں گے، اور وہ چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دی جائے. اور اس کا مشورہ آخر وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کیا تھا، یعنی وہ ان سے یہ بات پہلے کر چکے تھے. یہی وجہ تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رشتہ قبول نہیں کیا، بلکہ بالکل خاموش ہو گئے، خاموشی اختیار کر لی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی طرف سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حفصہ کے لیے شادی کا پیغام بھیجا. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے تھا؟ ان کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی اور سعادت کی بات کیا تھی کہ میں اس رشتے کو قبول کر لوں اپنی بیٹی کے لیے. تو اس طرح سے 3 شعبان کو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ کے حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوئیں، اور آپ رضی اللہ عنہ کا مہر 400 درہم مقرر ہوا. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کی شادی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی تو ان کی عمر کم و بیش 21 سال تھی، 21 سال کی تھی. اور جب وہ بیاہ کر آئیں تو حضرت سودہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہ دونوں زوجہ پہلے سے وہاں موجود تھیں. حضرت عائشہ کم عمر تھیں، جبکہ حضرت سودہ رضی اللہ عنہ عمر رسیدہ تھیں، اور گھر کی جو نگرانی کی حیثیت ہے، نگران جو ہوتا ہے اس کی نگرانی کرنے کی ان کو ایک ذمہ داری تھی، ان کے اوپر لاحق تھی. تو حضرت حفصہ جیسے کہ وہ بھی اب اہل بیت میں شامل ہو گئیں اور پڑھنے پڑھانے میں بہت نمایاں رہیں.
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تمام ازواج میں سے سب سے زیادہ احادیث کو روایت کرنے والی ہیں، جبکہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ قرآن کی خدمت میں سب سے زیادہ نمایاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ کی تعلیم کے لیے خاص انتظام فرمایا۔ مطلب سوچئے کہ وہ بیاہ کر آئی ہیں، ینگ ہیں، اور وہ ان کو یہ نہیں کہہ رہے کہ اب تمہاری شادی ہو گئی ہے، تم 21 سال کی ہو گئی ہو، 22 سال کی ہو گئی، بس آرام سے بیٹھو، گھر کی ذمہ داریاں اٹھاؤ۔ نہیں، ان کو دین میں آگے بڑھانا چاہتے تھے، ساتھ لے کے چلنا چاہتے تھے، ان کی اپنے اہل بیت کی، اپنی ازواج کی، اپنی پوری امت کی تعلیم و تربیت کرنا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے اسی طرح سے اپنی زوجہ کے لیے بھی ایک استاد کا بندوبست کیا، حضرت شفاء بنت عبداللہ، جنہوں نے ان کو لکھنا سکھایا اور طب کا نسخہ بھی سکھایا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا قرآن کی جو قرأت تھی، اس کی تفسیر تھی، اس میں بہت کمال رکھتی تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ حدیبیہ اور بدر کے صحابہ میں سے کوئی بھی شخص دوزخ میں نہیں جائے گا۔ حضرت حفصہ کہتی ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک انہوں نے آیت پڑھی کہ جس کے مطابق یہ تھا کہ سب لوگ دوزخ میں جائیں گے، کہ سب لوگ دوزخ میں جائیں گے، اور یہ آیت تھی سورہ مریم کی آیت نمبر 71۔ تو آپ نے فرمایا کہ بس کر دو، یعنی کہ تم چپ رہو۔ تو آپ نے اس کے جواب میں سورہ مریم کی اگلی آیت 72 آیت تلاوت فرمائی کہ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، کہ ہم متقیوں کو بچا لیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ تو حضرت حفصہ قرآن کی باریکی، اس کی تفسیر میں بہت توجہ دے فرماتی اور اس کی تہ تک پہنچتی، اس کو ڈیپتھ تک سمجھتی تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نزول وحی کے وقت بعض آیات کو لکھ لیا کرتی تھی، اور یہ بھی ان کو ایک نمایاں جو ان کو اعزاز ان کے حصے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی قرآن پاک لکھوایا کرتے، اس کی تختیاں ان کے پاس رکھواتی جاتی، یہ پروٹیکٹڈ تھی، یہ ان کے پاس اس چیز کو پروٹیکٹ کر دیا جاتا، سیو کر دیا جاتا، جو کہ آپ بہت ہی حفاظت کے ساتھ اور اس کو جو ہے اور پیار سے رکھ لیتی تھی، اور اس کو حفظ بھی کرتی تھی، یعنی حفظ بھی کرتی تھی اور تعلیم بھی حاصل کرتی تھی، سمجھتی بھی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ بشارت سن رکھی تھی کہ جو بھی شخص قرآن کریم کو حفظ کر لے گا، قیامت کے دن قرآن اس کو دوزخ میں جانے سے بچائے گا۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات اپنے پلوں سے باندھ لی کہ مجھے حفظ کرنا ہے قرآن، اس کو سمجھنا ہے، اس کو سیکھنا ہے۔ ان کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ انہوں نے قرآن حفظ کیا، اس کی حفاظت کی، اس کو حفاظت کا موقع ملا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حفاظت کی غرض سے قرآن کریم کے لکھے ہوئے الگ الگ ٹکڑوں کو ایک جلد میں جمع کیا گیا، تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے بھی مشورہ کیا گیا، اور یہ جلد کیا وہ قرآن مجید بھی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس ہی رکھوایا گیا، انہی کو دیا گیا۔ اس زمانے میں اسلام میں داخل ہونے والے ہر ملک اور ہر علاقے کے لوگ قرآن کریم کی قرأت اپنے اپنے لہجے میں کرتے تھے، جس سے معنی میں فرق آ جاتا تھا، اس کا خطرہ درپیش ہو جاتا تھا۔ اس خطرے کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے قرآن پاک لے کر اس کی نقلیں کی، اور پھر دوبارہ سے قرآن ان کو واپس لوٹا دیا، ان کو واپس کر دیا۔ ایک اور فضیلت، ایک اور سعادت جو ان کے حصے میں آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر خلفائے راشدین کے زمانے اور بعد میں بھی آپ کی وفات تک آپ قرآن مجید کے سب سے زیادہ صحیح نسخے کی مالک رہیں، سب سے زیادہ۔ پھر ایک فضیلت یہ بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ بہت عبادت گزار تھیں، بہت روزے رکھتی تھیں۔ ایک دفعہ حضرت جبرائیل
علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ حفصہ رات کو عبادت کرتی ہیں اور دن کو روزہ رکھتی ہیں، وہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سو جائیں۔ اور یہ بھی ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ 60 سال کی عمر میں ان کا وفات ہوئی تو یہ اس حالت میں بھی اس وقت بھی روزے میں تھی۔ ایک اور سعادت کی بات کہ 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کرنا ان کو نصیب میں ملا، ان کے نصیب میں آیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے صرف قرآن میں مہارت حاصل نہیں کی بلکہ کم و بیش 60 حدیثیں بھی روایت کی ہیں، ان کو بھی مروی کیا ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب مؤذن صبح کی اذان کے لیے کھڑا ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فرض سے پہلے 2 رکعتیں ہلکی سے پڑھ لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر کی کیفیت بھی حضرت حفصہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ کا بستر کمبل کا تھا، کبھی چمڑے کا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوتی تھی، اور کبھی معمولی کپڑے کا جسے دوہرا کر دیا جاتا۔ ایک شب میں نے اس چادر کی 4 تہیں لگا دی، اس کو چوڑا کر دیا، اس کو بچھا دیا تاکہ کچھ نرم ہو جائے۔ آپ کی میں نے آرام کا خیال کیا کہ آپ کو چبھے نہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ کیونکہ اگر میں اس نرم بستر پر سو گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سوئے ہی رہ جاؤں اور نماز کے لیے اٹھنے میں سستی کروں۔ اسی طرح حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نڈر خاتون تھی، بہت نڈر، بہادر خاتون تھی، لیکن دجال سے اور اس کے ذکر سے بہت ڈرا کرتی تھی۔ بعض احادیث میں آتا ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا طبیعت اور مزاج کی تیز تھیں، تاہم اس کے باوجود فقہ اور تقوی میں ممتاز تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا صدمہ انہوں نے بہت صبر سے برداشت کیا اور لوگوں کو بھی پرامن رہنے کی تلقین کرتی رہی، مطلب جذبات سے بھی بہادر، بے خوف، عبادت گزار، دین کے امور کو سختی سے اپنی اس کے پر عمل درآمد کرتی، پابندی کرتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کرتی تھیں کہ حضرت حفصہ اپنے باپ عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں، جیسے وہ مضبوط ارادے کے مالک تھے ویسے ہی ان کی صاحبزادی بھی نہایت مضبوط اور بے خوف ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی کچھ جائیداد آپ رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں دی تھی، جو کہ وفات سے پہلے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی حضرت عبداللہ کو بلا کر دے دی اور فرمایا کہ میں جب اس دنیا سے چلی جاؤں تو میرے بعد یہ جائیداد صدقہ کر دینا۔ ان محترم شخصیات کا جتنا بھی تذکرہ کیا جائے، جتنی بھی ان کی شخصیت کے اوپر روشنی ڈالی جائے کم ہے۔ جسٹ ان کو بیان کرنے کا مقصد کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ ان میں سے کچھ انسپائریشن ہمیں مل جائے۔ ان کی تو پوری لائف ہی سورس آف انسپریشن ہے، لیکن کچھ چیز جو ہم سمجھیں کہ یہ مجھے اس کو بہت اپنے اندر شدت سے کمی محسوس ہوتی ہے، یا میں یہ ایک ایسا انسان بننا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں، یہ مجھے ایسے کرنا ہے، میں ایسا کرنا چاہتا ہوں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اس چیز کو اپنے اندر کر لینا چاہیے، اس کو شامل کر لینا چاہیے، اس کے پیچھے چل پڑنا چاہیے، حریص ہو جانا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان ازواج مطہرات جیسا بننے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔